جس گھر میں بیاہ کر آئی تھی اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ میری ساس اور سسر فوت ہو چکے تھے اور احمد کے 5 بھائی تھے۔ ساس سسر کے فوت ہونے کے بعد چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری احمد کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ احمد نے دن رات محنت کی اور بھائیوں کو پڑھایا لکھایا۔ میرے 4 دیور چھوٹے تھے اور ارسلان میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ پہلے تو میں پریشان ہو گئی کہ اس گھر میں تو کوئی عورت نہیں ہے، صرف مرد ہی مرد ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی کہ سب بھائی بہت نیک اور اچھے ہیں، ہر وقت میرے آگے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور مجھے بڑی آپی کہہ کر پکارتے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتی اللہ نے مجھے ایک ساتھ 5 بھائی دے دیے ہیں اور مجھے بھائیوں کا پیار تو نصیب ہوا، چاہے وہ دیور کی شکل میں تھا۔ لیکن شادی کے کچھ دنوں بعد میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ احمد اپنے بھائیوں سے دور دور رہتے ہیں اور مجھے بھی منع کرتے کہ ان سے دور رہا کرو، زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر پریشان ہوتی کہ جس بھائی نے ان سب کو پال پوس کر بڑا کیا وہ نہ جانے کیوں ان سے خار کھانے لگا ہے۔ لیکن میں احمد کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنے دیوروں سے بہت اٹیچ تھی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور میری شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ احمد اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر رہتے تھے تو میرے دیور مجھے کہتے کہ بھابھی اللہ آپ کو اولاد سے نوازے تاکہ ہمیں بھی کوئی چاچو کہے۔ یہ سن کر میں اداس ہو جاتی اور اپنے دیوروں سے کہتی کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ آپ کی اس خواہش کو جلد پورا کرے۔ میرے ماں باپ بھی میری شادی کر کے اس ملک سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری شادی کو کافی وقت گزر گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں بانجھ مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آج ہی اپنے شوہر سے بات کریں کہ وہ آپ کا ماحول بدلے، آپ کو کسی پرسکون جگہ پر لے جائے۔ لیکن جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو میرے شوہر نے مجھے ایک نئی خبر سنا دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور میں وہیں پر رہوں گا، شاید 9-10 مہینے کے لیے۔ جب اس نے یہ بات کر دی تو اس کے بعد میں کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی بات آخری بات ہوتی تھی۔ وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا تھا پھر وہی ہوتا تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں۔ میرا شوہر شہر سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے دکان والے کو گھر کا نمبر دے دیا ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو تم فون کرنا، وہ چیز گھر لے جائے گا۔ میں نے کہا چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے 5 بھائی ہیں، مجھے لا کر دے دیا کریں گے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے ان سے کوئی چیز نہیں منگوانی اور ان سے بات بھی نہیں کرنی، وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے اور تم اپنے کام سے کام رکھنا، ان کے لیے کھانا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر سے کھا لیں گے۔ عجیب بات تھی کہ میرا شوہر جانے سے پہلے میرے دیوروں سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ شاید بھائیوں کے بیچ میں کوئی ناراضگی تھی، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ ان کا احساس کیا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، آپس میں بھائی حل کر لیں گے، لیکن میں اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں اپنے دیوروں سے بات نہ کرتی۔ میں نے ان سے بات بھی کرنی تھی۔ جب میرا شوہر چلا گیا تو میرا دیور ارسلان ایک دن میرے پاس آیا ایک پانی کی بوتل لے کر اور کہنے لگا، محلے کے مولوی صاحب سے دم کروا کے لایا ہوں، آپ اسے پئیں گی تو آپ کے ہاں بھائی کے واپس آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ویسے تو میں اپنے دیور سے ایسی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرا یہ دیور کچھ الگ قسم کا تھا، ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح بات کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، بھائی کو احساس نہیں، آپ کا علاج نہیں کرواتے، آپ کو کہیں دم کروانے بھی نہیں لے کر جاتے، لیکن ہم اس گھر میں ایک بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے چہرے کی اداسی ختم ہو جائے۔ میں یہ دم کروا کے لایا ہوں، 1 ماہ تک آپ کو یہ پینا ہوگا، اس کے بعد بھائی آئے گا تو خوشخبری بھی مل جائے گی۔ اپنے دیور کا میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے یہ بھی کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، جس نے اتنا اچھا سوچا، اللہ تمہیں پیارے سے بچے کا چاچو بنائے۔ میں نے پانی پی لیا اور اس طرح 1 ماہ تک روز وہ پانی یہ سوچ کر پی لیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا دیور بھی روز مجھے کہانیاں سناتا کہ یہ پانی جس نے بھی پیا تھا، جہاں سے میں لے کر آیا ہوں، ان کی بڑی ہوا اڑی ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں،
آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں نے خصوصی دعا بھی کروائی ہے، لیکن میرے دیور نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ بات اپنے شوہر کو بالکل بھی نہیں پتہ لگنے دینی، کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، اور اگر انہوں نے یہ جان لیا کہ پانی میں نے آپ کو دیا ہے پھر تو وہ میری جان ہی لے لیں گے۔ میں نے کہا کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ تو کہنے لگے میری کوئی لڑائی نہیں ہے، جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں جانا نہیں چاہتا تھا تو مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے اسے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ وہ تو ایسے ناراض ہو رہے تھے جیسے تمہارے ساتھ جینا مرنا ہی ختم ہو گیا ہے۔ کہنے لگا ہاں بس ایسے ہی ہے، بھائی فوراً ہی غصہ کر لیتے ہیں، لیکن ان دنوں میں نے اپنے دیور میں ایک اور بات نوٹ کی تھی جو وہ پہلے کبھی نہیں کرتا تھا، وہ یہ کہ اب وہ رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ میں بھی اکیلی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ جلدی آ جایا کرو۔ اس نے کہا کہ بھابھی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کام ہی ایسا ہے، جو آپ کے لیے صبح پانی لاتا ہوں ساری رات اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل کروانے کے لیے مجھے وہیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ 1 ماہ تک میں نے وہ پانی پیا اور اپنے شوہر کو بہانے سے بلا لیا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ ضروری کام ہے، میرا دل بھی نہیں لگتا، میں اکیلی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا کیونکہ یہاں پر میرا کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن جب شوہر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے میرے دیوروں کو سلام تک نہیں کیا، ان کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے وہ بیٹھے ہی نہیں تھے۔ میرے دیور بھی حیران تھے کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا جب آئیں گے تو مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر میرے شوہر نے ایسا نہیں کیا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر میں لے گیا اور میں وہیں پر رہنے لگی۔ ابھی مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ پتہ چلا کہ میں امید سے تھی۔ یہ خبر میرے لیے ایسی تھی جیسے مرتے ہوئے انسان کو زندگی مل جائے۔ شادی کے 10 سال بعد اس طرح کی خبر کا ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو پانی والی بات تو نہ بتائی لیکن اپنے دیور کو یہ بات ضرور بتانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہم اسی شہر میں رہیں گے۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ جب اپنے دیور کو کال کی نمبر ملایا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے گھر کے نمبر پر کال کی تو چھوٹے دیور نے نمبر اٹھایا اور کہا کہ بھابھی بھائی صاحب گھر پر نہیں ہیں اور ان کا فون گم ہو گیا ہے۔ میں اپنے دیور کو یہ بات بتا نہ سکی لیکن میں نے اس کے لیے میسج ضرور چھوڑ دیا کہ وہ کبھی نہ کبھی دیکھے گا۔ شوہر نے کہا کہ کس کو میسج کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ آنے والے بچے کے چاچو کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے شوہر نے کہا کہ انہوں نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان کیا ہے، اس لیے میں نے ان سے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، انہیں ان کا حصہ دے دیا ہے اور اب وہ اپنے حصے پر ہی زندہ رہیں گے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے ہم، وہ سیاہ کرے یا سفید کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے امی ابو نے مرنے سے پہلے ان کی ذمہ داری آپ کو دی تھی اور آپ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ چور ہیں اور میں ایسے شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے اپنے شوہر کو اتنا ضرور کہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میرے معاملات میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بیوی ہو، تمہارا کام گھر چلانا ہے اور اللہ نے تمہیں اولاد دے دی ہے، اپنا دل اب اولاد میں لگاؤ، گھر اور باہر کے معاملات میں دیکھ لوں گا۔ یہ میرا بھائی تھا، تمہارا بھائی نہیں، اگر تمہارا بھائی ہوتا تو پھر تم بول سکتی تھی۔ میں نے کہا میرے لیے بھی وہ بھائیوں کی طرح ہی تھا۔ میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ ہمیں ملنے والی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی کی وجہ سے ہے، لیکن میرے دیور نے مجھے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں چپ کر گئی۔ سچ کہوں تو اس کے بعد مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں اپنے دیور کو کال کروں یا اس سے کوئی بات کروں۔ ایک تو میرا شوہر اس بات سے مجھے منع کرتا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اپنے آنے والے بچے کی آمد پر یہاں خوشیوں میں اتنی مصروف ہو گئی، کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کو پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی، دن رات سجدے کرتی۔ بیٹا 2 مہینے کا تھا تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہم واپس گھر جائیں گے کیونکہ میں آپ کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، ہمیں گھر کی ضرورت ہے۔ احمد نے کہا کہ وہ گھر ابھی بھی میرا ہی ہے، بالکل ہم وہاں پر جائیں گے اور اگر میرا بھائی وہاں پر آیا تو میں اس کو اتنے پیسے دے دوں گا جتنا کہ اس کا اس گھر میں حصہ ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی کریں
مجھے گھر جانا ہے۔ دراصل میں اپنے بچے کو گھر لے جانا چاہتی تھی کہ میں اپنے دیوروں سے ملوا سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ وہ پیارے سے بچے کے چاچو بن گئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ گھر بند ہے اور میرے دیور نہیں رہتے، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوئی تو محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی رہ رہا تھا، جیسے کہ کوئی عورت ہو، اور وہ اس لیے مجھے پتا چلا کہ گھر کی ہر چیز کسی عورت کے استعمال میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا، لیکن وہ عورت کون ہو سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میرا دیور وہاں پر آ گیا۔ میں نے بچہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی، تو میرے دیور نے کہا، یہ میرا بھتیجا نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرا شوہر بھی بول پڑا کہ تم بچے کو پیار نہیں کرو گے، تمہارے اندر اتنی انا بھری ہے تو نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے شوہر نے اس کو کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، تو میرا دیور بولا، میں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور میرے شوہر کی بھی۔ انہوں نے کہا کہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو، اپنی بھابھی پر کس قسم کا گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ میرا بیٹا ہے اور اس بات کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، اشارہ بھی کیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ تمہاری وجہ سے یہ دنیا میں آیا ہے اور اب تم اس کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا بات کر رہی ہو تم، کیا ہوا تھا؟ میں جب یہاں پر نہیں تھا تو کیا کچھ ہوا تھا یہاں؟ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بس میں نے 1 ماہ تک اس کا لایا ہوا پانی پیا تھا، اس کے بعد ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے دیور کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ کیا کیا ہے تو نے؟ کیا ملایا تھا تو نے اس پانی میں؟ کہیں تو نے اس میں بے ہوشی کی دوا تو نہیں ملائی تھی؟ کہیں تو نے کوئی ناپاک کام تو نہیں کیا میری غیر موجودگی میں؟ میں یہ سن کر مر ہی جا رہی تھی کہ جس کو میں نے اپنا بھائی سمجھا، اگر اس نے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی تو پھر میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا دل جلنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے اور میں اس کو ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ بچہ ہمارا ہی ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو جاتا تو انجام کیا نکلنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم سارے ہاسپٹل پہنچ گئے، فوراً ٹیسٹ کروایا، لیکن رپورٹ ملنے میں 2 دن تھے۔ یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے یہ میں ہی جانتی تھی۔ میرا شوہر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا، بار بار مجھ سے ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ جب میں گھر پر نہیں تھا تو کیا ہوا تھا، تم کون سے کمرے میں سوتی تھی، تم کس ٹائم جاگتی تھی، رات کے ٹائم تمہیں ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے، کیا تم سوتے ہوئے کمرے کے اندر سے کنڈی لگاتی تھی؟ مجھے میرے اس شوہر کے سوالوں نے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اس طرح کا کوئی حرکت نہیں کی، آپ کو میرا یقین کرنا پڑے گا۔ لیکن رپورٹ ہاتھ میں آ گئی۔ جب رپورٹ کا لفافہ کھول کر دیکھا گیا اور رزلٹ دکھا تو میرے شوہر کے ہاتھ سے رپورٹ گر گئی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق یہ بچہ میرے دیور کا تھا، میرے شوہر کا نہیں تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ میرے دیور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھابھی، میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے شوہر نے کبھی بھی آپ کا علاج نہیں کروایا تھا، اسی لیے میں آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے آپ کا علاج کروانا چاہتا تھا، لیکن میں اس لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اسے شادی کر چکا تھا، اس لیے میں نے پیسے چرائے تھے کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمارا بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ بہت جھگڑا کیا، مجھے اس کی وجہ سے سب کچھ میرے سے چھین لیا۔ وہ لڑکی بھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، اور اسی دن مجھے پتا چلا کہ آپ کے ہاں تو مردہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ پانی والی بات صرف ایک بہانہ تھی، اس میں آپ کو دوائی ملا کر دیتا تھا۔ وہ دوائی بہت ہی خاص تھی اور بہت دور سے لائی گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا اثر ضرور ہوگا، اور اثر ہوا، کیونکہ آپ نے اپنا دماغ بنا لیا تھا۔ بس اس کو قسمت کہیں یا جو بھی،
آپ کے ہاں حمل تو ہو گیا، لیکن آپ کا بچہ بہت کمزور تھا، دنیا میں آتے ہی مر گیا۔ اس بچے کی جگہ میں نے اپنا بچہ رکھ دیا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھلائی میں صرف آپ کے لیے کر رہا تھا، آپ کے شوہر کے لیے نہیں۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کوئی بھلا نہیں کیا اور مجھے جائیداد سے مکمل طور پر آگ کر دیا۔ اس لیے بدلہ لینے کی خاطر میں آپ سے اپنا بچہ واپس چھیننے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرے پاس تو اب یہی رہ گیا ہے۔ آپ کے شوہر نے سب کچھ اپنے نام کر لیا ہے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت رو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے دیور کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں نے اسی کو اپنا بچہ سمجھا ہے، میں 3 مہینے سے اسی کو پال رہی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت بھلا کیا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، میری گود خالی رہ گئی، تو قسم سے میں اس کے ساتھ ہی مر جاتی۔ اس کے مرنے کا دکھ مجھے اب بھی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں زندگی کو جینے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اسے معاف کر دیں، اس نے جو کیا محبت کے لیے کیا۔ آپ تو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہے، نہ کبھی میری طرف دیکھا اور نہ ہی کبھی میرا علاج کروایا۔ آپ کا بھائی پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کرتا رہا، جبکہ یہ میرے ساتھ برائی بھی کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ وہ سب کر سکتا تھا جو آپ اس سے امید کر رہے تھے، لیکن اس نے پھر بھی میری عزت کا پاس رکھا، میری خاطر یہ سب کیا، اپنی اولاد تک مجھے دے دی۔ اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب تم اپنی اولاد ہمیں دے سکتے ہو تو میں تمہیں تمہارا حق کیوں نہیں دے سکتا؟ جو تم چاہتے ہو میں تمہیں وہ دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میرے چہرے سے اور میرے دیور کے چہرے سے رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر نے پھر ایک ایسی بات کی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، تاکہ تم اپنے بچے کے ساتھ بھی رہ سکو اور ہم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم لوگ رونے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اس نے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی ماں ہیں اور آپ ہی اس کی ماں کہلائیں گی، اور میں اس کا چاچو۔ اس کو یہ بات کبھی نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ میں اس کا باپ ہوں، اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بچے کو گلے سے لگا لیا کہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ میرے دیور کا اکیلا پن ہم سب کو کھائے جا رہا تھا۔ اس نے ہم سب کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی ہمیں دے دی۔ میں نے اور میرے شوہر نے مل کر اس کی شادی کرنی چاہی، لیکن میرا دیور شادی کے لیے نہیں مانا۔ وہ آج بھی اپنی پہلی محبت کی یادوں میں گم تھا۔ میرا بیٹا آج بھی اس کو چاچو کہتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم نے سب دیوروں کی شادی کر دی، سب اپنے گھروں میں بہت خوش تھے۔ میرا دیور جس نے ہمیں اپنا بیٹا دیا، ایک دن اس کا رشتہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ طے کر دیا۔ ہمارا گھر ایک بار پھر سے خوشیوں سے بھر گیا اور ہمارا آنگن پھر سب دیوروں کی اولادوں سے بھرتا گیا، لیکن ارسلان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن رات کو پیاس سے میری اچانک آنکھ کھلی۔ پانی پینے کے لیے جب میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ رہی تھی تو میری بہن اولاد کی کمی کی وجہ سے رو رو کر تہجد میں دعا مانگ رہی تھی، اور میرا دیور بے بس سا سب دیکھ رہا تھا۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا اولاد کی کمی انسان کو اندر سے کتنا کمزور کر دیتی ہے۔ انہی دنوں میری 2 دیورانیاں امید سے تھیں، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری باقی کی دیورانیوں نے ایک ایک کر کے اپنی ہونے والی اولاد میرے دیور کی گود میں ڈال دی۔ اب وہ ایک نہیں بلکہ 4 بچوں کا باپ تھا۔ اتنا پیار شاید ہی کسی بہن بھائیوں میں ہو جتنا میں نے ان سب میں دیکھا ہے۔ یہ شاید ان کے والدین کی ہی کوئی نیکی تھی جو آج بھی سب بھائی ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے خوشی خوشی اور اتفاق سے رہ رہے تھے۔